اور رجب کے مہینے کے اختتام کے فوراً بعد شعبان المعظم کا آغاز ہوا، اور آج شعبان المعظم کی پہلی تاریخ ہے، اور یہ وہ عظیم مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں خود اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اس بابرکت مہینے کی عظمت اور رفعت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق اکبر و زوج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتی ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب لبیم نبی رحمت جناب سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شعبان المعظم کے بابرکت مہینے کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ شعبان الشہری و رمضان الشہر اللہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو شعبان کا بابرکت مہینہ ہے یہ مجھ مصطفیٰ کا مہینہ ہے، یہ میرا مہینہ ہے، و رمضان الشہر اللہ، اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ وَشَعْبَانُ مُطَہَّرُ، شعبان ایسا بابرکت مہینہ ہے جو انسان کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے، یعنی انسان اگر اس بابرکت مہینے میں کثرت سے استغفار کرے، اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ کرے، تو اللہ رب العالمین اس بابرکت مہینے میں اس کے گناہوں کی سیاہی کو ریموو کر دیتا ہے۔ اپنی رحمت اور کرم سے خدا اس کے گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ شعبان و مطہر، شعبان پاک اور صاف کرنے والا ہے، ورمضان المکفر، اور رمضان کفارہ ادا کرنے کا مہینہ ہے۔ یعنی رمضان کے بابرکت مہینے میں جو بندہ شعبان کے مہینے میں اپنے گناہوں پر ندامت اختیار کر کے، شرمندگی اختیار کر کے اور اپنے آنسو بہا کر سچے دل سے اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر توبہ کرے گا اور اپنے رب کی بارگاہ کے اندر آئندہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ کر لے گا، تو فرمایا اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کا کرم، اس کی رحمت اور اس کی عطا اس قدر عروج پر ہوتی ہے۔ اس کو آپ آسان الفاظ میں یوں سمجھ لیں کہ پورا سال انسان رب سے مانگتا رہتا ہے، لیکن شعبان کے مہینے میں رب کی طرف سے اعلان ہوتا ہے مانگ کیا مانگتا ہے، تو کیا مانگتا ہے تیرا رب تمہیں عطا کرے گا۔ تو جب خدا کی طرف سے معافی کا اذن عام ہو جائے تو وہ لمحات کتنے عظیم لمحات ہیں، اور یہ لمحات اللہ تعالیٰ شعبان المعظم کی 15ویں شب یعنی شب بارات کو عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے علماء، محدثین اور مفسرین نے لکھا ہے کہ جب بھی شعبان کا مہینہ آئے تو انسان اپنے گناہوں، اپنی خطاؤں، اپنی لغزشوں اور اپنی کوتاہیوں کو ایک ایک کو یاد کر کے سچی استغفار کرے، آنسو بہا کر اپنے رب سے معافی مانگے، کیونکہ اس مہینے میں اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے اور میرے مصطفیٰ کی گارنٹی ہے کہ جو بندہ سچے دل سے اس بابرکت مہینے میں اپنے گناہوں سے تائب ہوتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف بھی کر دیتا ہے۔ اس کے گناہوں کے دل کے اوپر جو سیاہی کے اثرات ہوتے ہیں، اس کے دل پر جو گناہوں کی کائی جمی ہوئی ہوتی ہے، اس کے دل پر جو گناہوں کی وجہ سے نشانات پڑے ہوئے ہوتے ہیں، اس مہینے کی بابرکت مہینے کی عظمت اور اس مہینے کی رفعت کی وجہ سے اللہ رب العالمین ان گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔
اور ان گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طرح اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کو شعبان میں معاف کرتا ہے کہ وَشَعْبَانُ الْمُطَهَّرُ، شعبان بندے کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے اگر وہ سچے دل سے توبہ کرے گا. اس لیے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اس مہینے کی نسبت اپنی طرف کی ہے. علماء اور محدثین نے لکھا ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کی جو ہے وہ نسبت اپنی طرف کی ہے اور اللہ کے حبیب علیہ السلام کی نسبت کی برکت سے اللہ رب العالمین اس مہینے میں بڑے سے بڑے گناہگار کے گناہوں کی بخشش کر فرما دیتا ہے اگر وہ سچے دل سے اپنے رب کی طرف رجوع کرے. تو فرمایا کہ ایک تو انسان کو اس مہینے میں سچے دل سے اپنے گناہوں کی سے توبہ استغفار اور توبۃ نصوحہ کرنی چاہیے کہ آئندہ وہ گناہ اس سے سرزد نہ ہوں. اور دوسرا چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان اور شہری یہ میرا مہینہ ہے، تو علماء محدثین اور صوفیہ کہتے ہیں کہ اس مہینے میں کثرت سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا چاہیے. کیوں کہ حضور نے اس مہینے کی نسبت اپنی طرف کی ہے. تو کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا، کثرت سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا چاہیے. اور خود اللہ کے حبیب علیہ السلام جب بھی شعبان کا مہینہ آتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کا اہتمام بڑے ہی خوبصورت انداز سے فرماتے. میرے سامنے دو حدیثیں ہیں، ایک حدیث ہے سنن نسائی کی اور دوسری حدیث ہے مسند امام احمد کی. اور جو سنن نسائی کی حدیث ہے، اس حدیث کو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. آپ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضری کی سعادت حاصل کی تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، آپ کو سب مہینوں سے زیادہ شعبان المعظم کے مہینے میں روزے رکھتے ہوئے دیکھتا ہوں، اس میں کیا حکمت ہے؟ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ جیسے ہی شعبان کا مہینہ آتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو عام روٹین کے مطابق معمولات زندگی تھے وہ تبدیل ہو جاتے. حضور اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے، اس مہینے میں کثرت سے تلاوت قرآن فرماتے، اس مہینے میں کثرت سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم استغفار فرماتے. تو حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، جیسے ہی شعبان المعظم کا مہینہ آتا ہے تو آپ کے معمولات زندگی تبدیل ہو جاتے ہیں اور آپ پورے انہماک کے ساتھ اس میں روزے بھی رکھتے ہیں اور اس مہینے کے اندر جو ہے وہ تلاوت قرآن بھی فرماتے ہیں، اس مہینے میں کثرت سے استغفار بھی کرتے ہیں اور اس مہینے کے اندر آپ کی معمولات عبادت کے اندر عام مہینوں اور عام دنوں کی بنسبت اضافہ ہو جاتا ہے. اس میں کیا حکمت ہے؟ تو حضرت اسامہ بن زید نے جب یہ سوال کیا تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جو ہے وہ اس مہینے کی عظمت کو ان الفاظ میں بیان کیا جس کو امام نسائی نے سنن نسائی کی کتاب الصیام کی حدیث نمبر 2353 جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 207 کے اوپر اس حدیث کو نقل فرمایا. آپ فرماتے ہیں کہ جب حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ جب ہم نے حضور علیہ السلام سے شعبان المعظم کے مہینے میں کثرت سے عبادت کرنے اور کثرت سے روزے رکھنے اور معمولات عبادت کو بڑھنے کی وجہ دریافت کی تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذالک شہر یغفل الناس عنہ. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو شعبان کا مہینہ ہے یہ وہ بابرکت مہینہ ہے، یہ وہ عظمت والا مہینہ ہے، یہ وہ رفت والا مہینہ ہے، یہ وہ رحمت اور برکت والا مہینہ ہے کہ یغفل الناس عنہ، لوگ اس کی عظمت سے غافل ہیں. لوگ اس مہینے کی عظمت سے کیا ہیں؟ غافل ہیں. دنیا اپنے دنیاوی کاموں کے اندر اس قدر مست ہو چکی ہے، اپنی دنیاوی مصروفیات کے اندر اس قدر مگن ہو چکی ہے کہ لوگ اس مہینے کی عظمت سے غافل ہو چکے ہیں.
تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگ اس مہینے سے غافل ہیں، بین رجب و رمضان، یہ جو شعبان کا مہینہ ہے یہ رجب اور رمضان کے درمیان ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ حضور نے کیا فرمایا؟ یہ الفاظ ہیں احادیث کے جس کا میں ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شعبان کا مہینہ ایسا عظمت والا مہینہ ہے کہ یغفل الناس، لوگ اس سے غافل ہیں، رجب بین رجب و رمضان، یہ جو شعبان کا مہینہ ہے یہ رجب اور رمضان کے درمیان پایا جاتا ہے، وَهُوَ شَهْرٌ، یہ وہ عظیم مہینہ ہے۔ پھر حضور نے خود شعبان المعظم کے مہینے کی عظمت کو، شعبان المعظم کے مہینے کی رفعت کو، شعبان المعظم کے مہینے کے مرتبے اور مقام کو میرے مصطفیٰ نے خود بیان فرمایا۔ کیسے بیان فرمایا؟ حضور نے فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ، یہ وہ عظیم مہینہ ہے، ترفع فیہ اعمال، اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ انسان کے اعمال کا رجسٹر اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے کہ اس سال ایک شعبان سے لے کر دوسرے شعبان تک اس بندے نے اتنی نمازیں پڑھی ہیں، اتنے روزے رکھے ہیں، اتنی عبادات کی ہیں، اتنی تلاوت قرآن کی ہے، اتنی تسبیح اور تحلیل کی ہے، اتنا ذکر کیا ہے، اتنے گناہ کیے ہیں، اتنی نافرمانیاں کی ہیں، اتنی معصیتیں کی ہیں، گویا کہ انسان کا ہماری زبان کے اندر کچھا چٹھا کھول دیا جاتا ہے کہ اس کو اور اردو زبان کے محاورے کے اندر ہے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا ہے، یعنی فرشتے انسان کی نیکیاں بھی اور اس کے گناہ بھی یہ اللہ کی بارگاہ کے اندر کیا کرتے ہیں؟ پیش کرتے ہیں۔ ترفع فیہ اعمال الی رب العالمین، کہ اس بابرکت مہینے میں لوگوں کے اعمال اللہ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، رب کریم کی طرف اٹھائے جاتے ہیں۔ فأحب، حضور نے فرمایا فأحب ان یرفع عملی، سرکار فرماتے ہیں کہ میں مصطفیٰ یہ چاہتا ہوں، حضور نے فرمایا میں اس بات کو پسند کرتا ہوں۔ فأحب کا معنی میں اس بات کو پسند کرتا ہوں، میں اس بات کو محبوب جانتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں، میں مصطفیٰ یہ چاہتا ہوں۔ کیا چاہتا ہوں؟ کہ ان یرفع عملی، کہ جب میرے اعمال رب کی بارگاہ میں اٹھائے جائیں۔ کیا فرمایا؟ حضور فرماتے ہیں کہ یہ شعبان کے مہینے کی عظمت کو کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا سب سے پہلی بات کیا ہے کہ یغفل الناس عنہ، لوگ شعبان کے مہینے کی عظمت سے غافل ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، اگر خدا نے ہمیں زندگی میں شعبان کا مہینہ دیا ہے نا، اسی شعبان کی 15ویں شب کو ہمارا فیصلہ ہوگا کہ کیا ہم نے اگلے سال زندگی گزارنی ہے یا کہ نہیں۔ اسی مہینے میں ہمارا رزق ہمیں عطا کیا جائے گا، پورے سال میں ہم نے جو رزق کھانا ہے۔ اسی مہینے میں ہماری زندگی کا فیصلہ ہوگا، اسی مہینے میں پورے سال کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب اتنا عظیم مہینہ ہے اور حضور علیہ السلام نے امت کی توجہ اس طرف مبذول کرنے کے لیے سب سے پہلے میرے مصطفیٰ نے کیا فرمایا؟ شعبان و شہری، حضور نے فرمایا یہ میرا مہینہ نہیں۔ سرکار نے اپنی طرف نسبت کیوں کی؟ تاکہ میری نسبت کی برکت کی وجہ سے، میری نسبت کی محبت کی وجہ سے جب بھی شعبان المعظم کا مہینہ آئے تو میری امت اپنے اعمال کو ری وزٹ کرے، اپنی زندگی کی مصروفیات کو ری وزٹ کرے، اپنی زندگی کے حساب و کتاب کے اوپر توجہ دے، اور بندہ یہ سوچے کہ کیا پتہ آئندہ سال مجھے زندگی ملتی ہے یا کہ نہیں ہے، لہٰذا مجھ سے جو نمازیں میں نہیں پڑھ سکا میں ان کو قضا کروں، جو مجھ سے گناہ ہوئے ہیں میں ان سے سچی توبہ کروں، اپنے رب کی طرف رجوع کروں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ اس کے اجر اور عظمت کو سے لوگ غافل ہیں، لوگوں کو اس طرف توجہ نہیں ہے۔ پھر سرکار نے فرمایا کہ وَهُوَ شَهْرٌ، یہ وہ مہینہ ہے ترفع فیہ اعمال الی رب العالمین، اس بابرکت مہینے میں لوگوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں یار، ہم جب کسی آفس میں کام کر رہے ہوں
یا کسی کے محتاج ہوں، اور جب بندہ کہے کہ بھائی آج آپ کی چارج شیٹ آپ کی جو باس کو پیش کی جاتی ہے، ہم فکر مند ہوتے ہیں پتہ نہیں ہماری جاب باقی رہے گی یا کہ نہیں رہے گی، لیکن جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے تو اس رب کی بارگاہ میں جب ہمارے اعمال پیش کیے جائیں تو کم از کم ہماری سوچ اتنی تو ہونی چاہیے کہ ہمیں خدا کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ ہم کس منہ سے اپنے رب کے سامنے اپنے گناہوں کی چارج شیٹ کو دکھائیں گے؟ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ شعبان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے آپشن بھی رکھا ہے، اور وہ آپشن شب معراج ہے۔ فرمایا جو بندہ سچے دل سے اس میں توبہ کر لے گا، سچے دل سے استغفار کر لے گا، سچے دل سے اعتراف گناہ کر لے گا، سچے دل سے اپنے گناہوں سے معافی مانگ لے گا، فرمایا خدا کی رحمت اتنے وسیع ہے کہ انسان کے گناہ اگر پہاڑ کے برابر ہوں خدا پھر بھی معاف کرتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق فرمایا انسان کے گناہ اگر ریت کے ذروں کے برابر ہوں، اگر سچے دل سے توبہ کرے گا اللہ معاف کر دے گا۔ اب مجھے بتائیں ریت کے ذرے کسی نے گنتی کی ہے؟ وہ کر سکتا ہے؟ پھر ایک روایت کے مطابق حضور نے فرمایا کہ اگر کسی کے گناہ بارش کے قطروں کے برابر ہوں، اب جب بارش برستی ہے تو اس کے قطرے کو کاؤنٹ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ سرکار نے فرمایا کہ اگر کسی کے گناہ بارش کے قطروں کے برابر بھی ہوں، اگر وہ سچے دل سے توبہ کرے گا اللہ اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے، اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، فَأُحِبُّ، پس میں مصطفیٰ اس بات کو پسند کرتا ہوں، أَن يُرْفَعَ عَمَلِي، کہ جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں، وَأَنَا صَائِمٌ، میں چاہتا ہوں کہ ایسی کیفیت میں روزے کی حالت میں نظر آؤں، ایسی کیفیت میں تلاوت قرآن کرتا ہوا نظر آؤں، ایسی کیفیت میں حالت قیام میں نظر آؤں۔ تو اس مہینے میں کثرت سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اعمال کیا کرتے تھے نیک، کثرت سے تلاوت قرآن، کثرت سے اس مہینے کے اندر روزے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ اس کی بھی آگے حدیث کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ اس کی کیفیت کو صحابہ اکرام نے بیان کیا کہ نبی علیہ السلام جب شعبان کا مہینہ آتا تو آپ کی کیفیت کیسے بدل جاتی تھی۔ میرے سامنے دوسری حدیث ہے، اور یہ حدیث ہے مسند امام احمد کے اندر، حضرت انس بن مالک اس حدیث کے راوی ہیں، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے مسند امام احمد کے اندر 13,402 نمبر پر اس حدیث کو نقل کر، حدیث کا نمبر ہے 13,402۔ اب آپ اندازہ لگائیں ان محدثین کی عظمت کا کیا عالم ہوگا۔ یہ اس حدیث کا حوالہ امام احمد بن حنبل نے دیا ہے کہ امام احمد بن حنبل نے جو حدیث کی کتاب نقل لکھی ہے جس کا نام مسند امام احمد ہے، جو کم از کم 20 سے زائد جلدوں کے اندر موجود ہے، اور اس کتاب کی حدیث نمبر 13,402۔ آپ مجھے بتائیں 13,000 سے زائد احادیث امام احمد بن حنبل کو یاد تھی۔ یہ تھی ہمارے ائمہ اکرام کی نبی پاک کی ذات سے محبت۔ یہ تو صرف اس حدیث کا نمبر ہے جو انہوں نے نقل فرمایا۔ اسی طریقے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں محدثین نے لکھا ہے کہ امام بخاری نے جب صحیح بخاری نقل فرمائی تو صحیح بخاری جب آپ نے نقل فرمائی تو اس وقت آپ کو 6 لاکھ نبی پاک کی احادیث زبانی یاد، 6 لاکھ نبی پاک کی احادیث میں سے آپ نے صحیح بخاری کی احادیث کا انتخاب کر کے صحیح بخاری کو مرتب کیا ہے۔ یہ ہمارے محدثین کا، ائمہ دین متین کا، جنہوں نے محنت کر کے دین ہم تک پہنچایا ہے، یہ ان کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ عالم تھا۔ اب جس شخص کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ ہزاروں احادیث یاد ہوں، زبانی یاد ہوں، تو اس شخص کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کیا مرتبہ اور کیا مقام ہوگا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے مسند امام احمد کے اندر جو ہے وہ جلد نمبر اس کی 4 ہے اور صفحہ نمبر ہے 458 اور حدیث نمبر ہے 13,402۔ اس حدیث کے راوی ہیں عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یصوم فلا یفطر حتی نقول ما فی نفس رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم
ان یفطر العام. آپ فرماتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب بھی شعبان المعظم کا مہینہ شروع ہوتا تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اتنے کثرت سے روزے رکھتے کہ ہم آپ کو اکثر حالت روزہ میں دیکھا کرتے تھے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ رکھنے کا عالم یہ ہوتا تھا، آپ کے روزے شعبان کے مہینے میں روزے رکھنے کی کیفیت کا یہ عالم ہوتا تھا کہ روزے کی حالت میں سرکار نظر آ رہے ہیں، تلاوت قرآن کی حالت میں سرکار نظر آ رہے ہیں، راتوں کے قیام کی حالت میں سرکار نظر آ رہے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت استغفار کی حالت میں ہمیں نظر آ رہے ہیں. حضور راتوں کو اٹھ کر جنت البقیع میں جا کر آتی رات کو صحابہ اکرام کے لیے دعا کرتے ہوئے اس شعبان میں نظر آ رہے ہیں. کہتے ہیں ایک عجیب و غریب کیفیت حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں اس طرح روزے رکھتے کہ ہمیں یہ گمان ہوتا کہ شاید پورا سال آپ روزے رکھیں گے. اور پھر کیا ہوتا؟ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پھر سرکار ثم یفطر، پھر لگاتار روزے رکھنے کے کچھ دن لگاتار روزے رکھنے کے بعد ثم یفطر، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ چھوڑ دیتے، اور ایک دن بھی چھوڑ دیا، دوسرے دن بھی چھوڑ دیا، تیسرے دن بھی چھوڑ دیا، چوتھے دن بھی چھوڑ دیا. اور جب مسلسل روزے چھوڑ دیے تو فرمایا فی نفسہ ان یصوم العام، پھر ہمیں یہ گمان گزرتا کہ شاید آپ پورا سال روزے نہ رکھیں. کیوں؟ فرمایا کہ احب الصوم الیہ فی الشعبان، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ شعبان کے روزے حضور کو پسند تھے. کیوں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تھے کہ شعبان کے مہینے میں جب بندہ کثرت سے روزے رکھے، کثرت سے استغفار کرے، تو روزے کا یہ جو فلسفہ ہے اس کو اللہ نے بیان کیا کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو اس کی کیفیت چینج ہو جاتی ہے. روزہ انسان کے باطن کو پاک کرتا ہے، روزہ انسان کے اندر کو پاک کرتا ہے، روزہ انسان کے اندر کی کیفیت کو پاک کرتا ہے، اور انسان کے اندر تقوی کا نور پیدا کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کا اللہ نے اعلان فرمایا تو رب کریم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر روزے فرض کیے ہیں کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کہ تم سے پہلے امتوں پر خدا نے روزے فرض کیے تھے. وجہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی کا نور پیدا ہو. کثرت سے شعبان کے مہینے میں روزے رکھنے میں جہاں اور حکمت ہے، وہاں ایک حکمت یہ ہے کہ بندہ جب شعبان کے مہینے میں روزے رکھے گا تو ایسی کیفیت میں جب وہ رمضان میں داخل ہوگا تو اس کا مزاج روزے والا ہوگا، اس کی سوچ روزے والی ہوگی، اس کا باطن روزے والا ہوگا. تو رمضان آنے سے پہلے اپنی عادت روزے والی بنانا، رمضان آنے سے پہلے اپنی عادت استغفار کی بنانا، رمضان آنے سے پہلے اپنے اعمال کو ری وزٹ کرنا، رمضان آنے سے پہلے اپنے آپ کو، اپنے فکر کو، اپنے خیال کو، اپنے تصور کو، اپنے تخیل کو، اس کے لیے ذہن اور فکر اور خیال کو اس کے لیے تیار کرنا. فرمایا ایسی کیفیت میں جب بندہ رمضان پاتا ہے تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ تقوی کا ایسا نور عطا فرماتا ہے. تو اس کا پہلا عشرہ حضور نے فرمایا رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، تیسرا جہنم سے آزادی کا. اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس بابرکت مہینے کی عظمت کو خود بیان کرتے ہوئے کیا فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کثرت سے روزے رکھتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتی ہیں کہ کانا احب الشہور الی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان یصومہ شعبان ثم یصلح برمضان. فرمایا کہ اللہ کے پیارے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمام مہینوں میں شعبان کے روزے حضور کو سب سے زیادہ پسند تھے. آپ کو شعبان کے روزے سب سے زیادہ پسند تھے، یہاں تک کہ اسے رمضان سے ملا دیا کرتے تھے. یعنی اتنے کثرت سے روزے رکھتے کہ جب آپ کی روزوں کی حالت کے اندر ہی کیا کرتا، اگر رمضان
کا مہینہ شروع ہو جاتا، رمضان کے ساتھ اس کو ملا دیا کرتے تھے۔ لہذا ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کے پیش نظر رمضان کے بابرکت مہینے کی آمد سے پہلے پہلے اپنی عادتوں کو، اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کرنا ہوگا۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس بابرکت مہینے کی عظمت کو اپنی طرف نسبت کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ فرمایا شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے، و شعبان و مطہر، فرمایا کہ یہ جو شعبان ہے یہ انسان کو پاک کر دیتا ہے، رمضان المکفر، اور رمضان جو ہے وہ پھر کفارے کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العالمین اس کو اس میں جزا عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو رمضان کے مہینے کے اندر بخشش کی سند عطا فرماتا ہے، جہنم سے آزادی سے نجات عطا فرماتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جیسے ہی ایسے بابرکت مہینے کا انعقاد ہو تو اللہ کے پیارے حبیب نبی اس بابرکت مہینے کو، پھر سرکار حضرت انس بن مالک بن فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث کے اندر فرمایا، کیا فرمایا؟ حضور فرمایا شعبان و شہری، فرمایا یہ میرا مہینہ ہے شعبان، فمن عظم شہر شعبان فقد عظم امری۔ حضور نے فرمایا جس شخص نے شعبان دے مہینے دی تعظیم کی تھی اس نے میرے حکم دی تعظیم کی، اس نے میری تعظیم کی ہے۔ اور فرمایا کہ ومن عظم امری، جس نے میرے حکم کی تعظیم کی، جس نے میرے حکم کو مانا، فرمایا کہ کنت لہو فرطن و ذخرن یوم القیامت، حضور نے فرمایا میں اس کے لیے پیش رو ہوں اور قیامت کے دن اس کے لیے شفاعت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ اسی لیے سر علماء، محدثین اور صوفیاء کا یہ معمول ہے۔ صوفیاء کہتے ہیں کہ یہ حضور نے اس مہینے کی نسبت اپنی طرف کی ہے، اس لیے اس مہینے کو کثرت سے درود پاک پڑھا کریں، اس بابرکت مہینے کے اندر کثرت سے اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل کریں، کثرت سے استغفار کریں، کثرت سے تلاوت قرآن کریں، کثرت سے روزے رکھیں، تاکہ اس مہینے کے اندر ہمارا مزاج چینج ہو سکے۔ پورے سال کی جو غفلت ہمارے اندر جمع ہو جاتی ہے، رمضان کے آنے سے پہلے پہلے ہم اپنے اعمال کو جب ری وزٹ کریں گے تو ہمیں دن بہ دن اور کامیابیاں اور ترقیاں ملیں گی۔ پھر ایک اور حدیث ہے، اس حدیث کو ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں۔ آپ فرماتی ہیں ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم استکمل صیام شہر قط الا رمضان وما رأیتہ فی شہر اکثر منہ صیاما فی شعبان۔ آپ فرماتی ہیں ام المؤمنین کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ماہ رمضان کے سوا کسی مہینے میں اس طرح روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جس طرح کہ میں نے شعبان کے مہینے میں سرکار کو روزوں کا اہتمام کرتے ہوئے دیکھا۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر شعبان کا مہینہ عطا کیا۔ آج اس کی پہلی تاریخ ہے، اس کے کم از کم 29 دن اور ہمارے پاس باقی ہیں۔ اس لیے ان دنوں کے اندر ہم نے رمضان کے آنے سے پہلے پہلے اپنی دل کی کیفیت کو چینج کرنا ہے، اپنے تقوی کی کیفیت کو چینج کرنا ہے، اپنے ایمان کی کیفیت کو چینج کرنا ہے، اپنے انہماک اور توجہ کو اللہ کی طرف مبذول کر کے سچے دل سے توبہ کرنی ہے۔ اس نیت سے توبہ کرنی ہے کہ حضور نے فرمایا شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ شعبان و شہر المطہر، شعبان وہ گناہوں سے انسان کو پاک کر دیتا ہے۔ اس نیت سے اس مہینے کے اندر رمضان کی تیاری کرنی ہے کہ اس مہینے میں اگر انسان کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں گے اللہ معاف کرے گا۔ اس نیت سے سچے دل سے استغفار کرنی ہے کہ اس مہینے میں اللہ نے بخشش کی گارنٹی دی ہے، اس مہینے میں مصطفیٰ نے بخشش کی ضمانت عطا فرمائی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اس بابرکت مہینے کے آنے سے پہلے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ جو ہے وہ اس بابرکت مہینے کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ پھر اسی طریقے سے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک اور حدیث کے اندر جس کو امام ترمذی نے نقل فرمایا ہے، آپ فرماتی ہیں ما رأیت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فی شہر اکثر صیاما منہ فی شعبان
وَكَانَ يَصُومُهُ إِلَّا قَلِيلًا بَلْ كَانَ يَصُومُ كُلَّهُ۔ فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کسی مہینے میں شعبان سے زیادہ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے رمضان کے۔ فرمایا کہ حضور علیہ السلام اس مہینے میں اہتمام سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ دیکھیں اس کی ایک وجہ میں آپ کو بتاؤں، آپ دیکھیں کہ رمضان کے روزے تو ہم نے رکھنا ہی ہیں، یہ اللہ نے ہم پہ فرض کیے، یہ تو فرض ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایک حدیث کے مطابق حضور نے فرمایا کہ جب بندہ اپنے فرائض ادا کر دیتا ہے نا، فرائض ادا کرنے کے بعد بھی جب اس کے پاس ٹائم بچتا ہے نا، تو بندے کی جب عادت بن جاتی ہے نا عبادت والی، عادت بن جاتی ہے ریاضت والی، تو بندہ سوچتا ہے کہ یار جو مجھے ٹائم اللہ نے دیا ہے میں اس کو کیوں ضائع کروں، میں کیوں نہ اس کو جو ہے وہ تلاوت قرآن میں کیوں نہ گزاروں، میں اس کو نوافل کے اندر کیوں نہ گزاروں، میں اس کو اللہ کی عبادت اور استغفار کے اندر کیوں نہ گزاروں۔ فرمایا فرائض کی ادائیگی کے بعد جب بندہ نوافل ادا کرتا ہے، جب بندہ نفلی عبادت کرتا ہے، چاہے وہ روزے کی صورت میں ہو، چاہے وہ تسبیحات کی صورت میں ہو، چاہے وہ تحلیلات کی صورت کے اندر ہو، تو فرمایا وہ ایسی عبادت کے ذریعے انسان رب کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اور جب بندہ نوافل کے ذریعے اپنے رب کا محبوب ہو جاتا ہے تو پھر فرمایا اللہ تعالیٰ کا اس پر اتنا کرم ہو جاتا ہے کہ اس کا بولنا خدا کا بولنا، اس کا دیکھنا خدا کا دیکھنا، اس کا پکڑنا خدا کا پکڑنا، وہ اللہ تعالیٰ کے انوار کا مظہر بن جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تو دیکھیں فرائض تو ہم نے رمضان میں رکھنا ہی ہے فرض روزے، لیکن اگر شعبان میں ہم ساتھ میں نوافل روزے رکھیں گے تاکہ ہم جب فرض روزے پائیں تو ہمارا مزاج رمضان والا ہو، ہمارا مزاج روزے والا ہو، ہماری فکر تقوی والی ہو، ہماری فکر خیال تصور اور تخیل کے اندر نور موجود ہو، تقوی کی کیفیت موجود ہو، تو فرمایا ایسا شخص خدا کے قریب ہوتا ہے، اس کے فرض پر بھی اللہ کو ناز ہوتا ہے، اس کے نفل پر بھی اللہ کو ناز ہوتا ہے، اس کے قیام پر بھی اللہ کو ناز ہوتا ہے، اس کی تلاوت قرآن پر بھی اللہ کو ناز ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سیدہ رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہ جب نماز کا وقت ہوتا نا تو آپ فرماتی کہ بھائی میرا رب سے ملاقات کا ٹائم ہو گیا ہے، سب لوگوں کو چھوڑتی اور نماز کے لیے چلی جاتی۔ کیوں؟ کہتی ہیں نماز کے دوران میری اور میرے رب کی ملاقات کا وقت ہوتا ہے، اور جب فرائض سے فارغ ہو جاتی تو کثرت سے سیدہ رابعہ بصریہ جب وہ تلاوت قرآن کرتی، اور جیسے ہی قرآن پاک کی تلاوت کے لیے قرآن کو کھولتی نا، ساتھ میں بہت ساری خواتین بیٹھی ہوتی، تو آپ ان سے کہتی ہے تم بھی بیٹھی تسبیح وغیرہ کرو، تلاوت قرآن کرو، میں اپنے رب دیاں گلاں کرنے دا ٹائم ہو گیا، رب دیاں گلاں دہرانے دا ٹائم ہو گیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ اللہ دیاں گلاں کڑیاں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یہ جو قرآن ہے یہ خدا دا کلام ہے جو اللہ نے اپنے محبوب پر نازل کیا، تو میں جب قرآن کو پڑھتی ہوں تو اس نیت سے پڑھتی ہوں یہ وہ گلاں ہیں جڑیاں رب نے اپنے محبوب نال کیتیاں ہیں، تو خدا کی باتوں کو دہرانے کا ٹائم ہو گیا ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو ہمارے بزرگوں نے، علماء نے، محدثین نے، ائمہ دین متین نے جو محنت کر کے دین ہم تک پہنچایا ہے، اس کی کیفیت یہ ہے کہ ان کے شب و روز تقوی کے نور سے معمور تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دل کی کیفیت کو چینج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔